اور بات کرتے ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے کس طرح سے ہم اس کو بہتر بنا کے چل سکتے ہیں. خواتین جو ہے گھریلو معاملات میں کس طرح سے اپنا بہتر یا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. اگر وہ مثبت کردار کہیں نہ کہیں ادا بھی کر رہی ہوتی ہے تو کہاں پہ جا کر وہ لیگ کر جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ان کو کبھی کریڈٹ نہیں ملا, یا بے شمار ایسے گلے شکوے جو ہیں ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ چل رہے ہوتے ہیں. اس کو کیوں ہم لے کر چلتے ہیں, کون سا ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جس پہ ہمیں جا کر ٹریگر ہوتی ہیں یہ سب باتیں. ان کو جانتے ہیں کلینکل سائیکولوجسٹ سے ہمیں جوائن کیا ہے ظاہرہ صاحبہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ویلکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. اچھا تو جی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ریلیشن شپ کے لیے بیسٹ ایڈوائز آپ کو کیا لگی اپنی ذاتی زندگی سے اگر آپ نکالیں. جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 2 سال جو مشکل ہیں پھر نکال لو آسان ہے, پھر ہم کمپرومائزز پہ آ جاتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے. آپ نے سٹارٹنگ میں کہاں پرابلم فیس کی اپنے ریلیشن شپ میں؟ دیکھیے اگر آپ میرے ریلیشن شپ کی بات کریں تو میرا خیال ہے میں نے اس طرح سے پرابلمس فیس نہیں کی ہیں کیونکہ میرے پاس سکلز تھے. اور اسپیسیفک اگر آپ میریٹل ریلیشن شپ کی بات کریں تو مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شادیاں ارینج میرج اچھی ہیں یا لو میرجز. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ اگر نہیں چلے گی تو ارینج میرج بھی خراب ہے اور لو میرج نہیں چلے گی تو پھر نہیں چلے گی. اصل میں شادی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہوں. اور شادی کے لیے کیسے سکلز ہوں؟ ہاں کیونکہ آپ کو چیزوں کو ڈیل کرنا آنا چاہیے نا. کیونکہ آپ ایک گھر سے اٹھ کے ایک ایسی جگہ پہ جا کے سچویٹ ہونے جا رہے ہیں جہاں اب آپ نے ساری زندگی نبھا کرنا ہے. اور اگر آپ اپنی پیچھے کی تنابیں نہیں چھڑواتے, پیچھے سے آپ منسلک رہتے ہیں, اپنے نئے ریلیشن شپ بنانے کے لیے آپ ایفرٹ ہی نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اس وے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ, کیونکہ آج کل میرے پاس بہت سارے میرٹل کاؤنسلنگ کے کیسز بھی ہیں جس میں میرٹل ڈسکارڈ کے بعد کوئی میرے پاس آ کے ریزالو کرنے پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے خواتین کو ایک بات سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ سب سے پہلے ان کی زندگی میں جو بھی ایشو کریٹ ہو رہا ہے, جو بھی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, وہ اس پرابلم کو لے کر کسی بھی ایسے پرسن کے پاس نہ جائیں جو پرسن اس کے ساتھ جذباتی طور پہ منسلک ہے. اور یہ آپ بڑی حیران ہوں گی کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے. لیکن ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہم ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کے اوپر. لیکن نہیں, ہمیں جو ایموشنلی جانتا ہے ہم تو اسی کے پاس جائیں گے. جو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے وہ تو ہمارے آنسوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا, کچھ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کمیونیکیشن پہ بات کر رہی تھیں تو اسی میں سارا کچھ سمویا ہوا ہے کہ جب ہم اپنی کسی پرابلم کو لے کے کسی اپنے جذباتی دوست کے پاس جاتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کو اپنے کام میں ڈیفیکلٹی کا سامنا ہے, آپ کا باس آپ کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا, روڈ ہے, بدتمیزی کرتا ہے, کام زیادہ دیتا ہے, تو جب آپ اپنے دوست کو جا کے یہ بات بتاتے ہیں جو آپ کے ساتھ جذباتی طور پہ منسلک ہے تو وہ آپ کو بڑا خراب مشورہ دے رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بھی جا کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرو, تم بھی جا کے تم نوکری چھوڑ دو. ایسے کیسے پاسبل ہے؟ میری تو بہت ساری فرینڈز جو ہیں وہ obviously میری بیسٹ فرینڈز ہیں, لیکن جب بھی آئی ہیں تو میں نے لاجیکل آنسر دیا کہ تمہاری غلطی تھی, تم نے ایسے کی. ابھی ریسنٹلی آپ یقین کریں میں نے اپنی دوست کی جاب چھڑوائی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ اس کی غلطی ہے, یہاں پہ اس کا سروائیو کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو اگر میں اس سے کہتی کہ تم بھی وہاں پہ رہو, تمہارے لیے اگر غلط ہے سروائیو کرنا یا پھر ایسے, یہاں جواب اس طرح سے جا کر دو غلط. اچھا اب یہ دیکھیں آپ نے جو اسے مشورہ دیا وہ ریشنل تھا, آپ نے حقائق کے اوپر اس کی زندگی میں کوئی ڈیسیژن کیا. اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بہت ہی ایمپیتھیٹک ہو کے ہمارے شوز میں پاؤں پٹ ان کر کے ڈیسیژن بنانے میں ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے. لیکن عام طور پر جب ہمارا کسی کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی رشتہ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ایمپیتھیٹک نہیں بلکہ سمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں. ہم اس سے ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں جن مشوروں کے اوپر اس کی زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اگر ایسے بھی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہماری ماؤں نے تو ہمیشہ ہمیں دیکھا ہی نہیں کہ ہماری غلطی کہاں پہ ہے, بس باہر سے آ کے کسی نے کہا ہے نا کہ اس نے ایسے کیا, وہ جوتیاں ہمیں ہی پڑی ہیں. دیکھیں یہ آپ کے اوپر اللہ کی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کے ماں باپ نے ایسا نہیں کیا, لیکن میں
ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ آج ہم یہاں پہ پرابلمس کو ڈسکس کرنے پہ بیٹھے ہیں. لیکن میرے لیے بہت نئی بات ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایموشنلی ہے وہ آپ کو غلط بالکل آپ کو غلط مشورہ, بلکہ وہ جب آپ سے ہمدردی کرتا ہے نا. اور ایک چیز میں یہاں پہ ٹرم متعارف کراؤں گی کہ جب ہم انسان وکٹم رول میں جاتے ہیں اور انسانوں کی یہ پسندیدہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ نا اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے مظلوم بننا, مظلوم ثابت کرنا, جب یہ ایک خواہش کا وہ اپنی فلفلمنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے جذباتی تعلقات کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اسے اپنی زندگی کے وہ غم بتا رہے ہوتے ہیں جو شاید اسے لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر کوئی بہت ہی بڑا غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, میرے ہی گھر میں میرے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے, میرے ساتھ بہت زیادہ سختی برتی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ جو ایموشنل بینگ ہے نا آپ کے ساتھ وہ ہمدردی کرے گا اور وہ آپ کے آنسو پوچھنے کی بجائے وہ بھی جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے روئے گا تو آپ کی تکلیف جو ہے وہ دگنی ہوتی جائے گی. دیکھیں میں نے جتنا بھی کام کیا ہے میریٹل سائیکالوجی میں میریٹل ڈسکارڈس کو حل کرنے کے لیے, تو میں سب سے امپورٹنٹ جس ٹیکنیک پہ کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں اس پرسن کو جس کی زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا ایموشنل برین سوئچ آف کریں, چیزوں کو ریشنلی دیکھنا شروع کریں کہ جو شخص آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے ہیں. نتیجے میں آپ کو, کیونکہ وہ ایک بہت ہی شاندار لائف لا ہے کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, جس میں ہم لوگوں کو خود سکھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں. ہم وکٹم رول میں جاتے ہیں, ہم ایموشنل سٹانس میں جاتے ہیں, ہم اپنے حقوق کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں ہماری زندگی ہمیں زیادہ اچھے نتائج نہیں دے رہی ہوتی اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا ایک چیز پہ میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گی کہ خاص طور پر مجھے یہاں آنے سے پہلے یہ بتایا گیا, کہا گیا کہ میں خواتین کا کردار یہاں پر ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں کہ گھروں میں آپس میں گھریلو تعلقات خانگی معاملات میں خواتین کس طرح رول پلے کر سکتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں, جب بھی کوئی شخص ایموشنلی ڈسٹرب ہوگا, اپنی زندگی میں ناکامیاں, محرومیاں اور اپنی زندگی میں کوئی گھٹن وہ اگر رکھتا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی دوسرے کی زندگی میں بھی زیادہ اچھا رول پلے نہیں کرے گا. اگر آپ کو کہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ کا کوئی پیارا آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے, کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ میں آپ جا رہے ہیں, تو وہاں پر بڑی خوبصورت ٹیکنیک ہے کہ آپ کو اس پرسن کو سپورٹ کرنے کی نیڈ ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں, بلکہ آپ اس کو سپورٹ کریں. یہاں تک کہ ایک میں بڑی اچھی مثال آپ کو دوں گی کہ اگر ایک جگ میں پانی ہے یا اس میں روح افزا ہے تو آپ اس میں سے کافی یا کوئی ڈرنک اور تو نہیں پور کر سکیں گے نا. آپ کسی پرسن سے اگر نقصان اٹھا رہے ہیں تو اس کے نقصان کو کم کرنے میں آپ اپنا رول پلے کریں تاکہ پھر آپ کی زندگی میں بھی وہ خوشگوار تعلق پیدا ہو سکے. لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم اتنا سائنٹیفکلی, اتنا لاجیکلی, اتنا ایموشنلی ہم سمجھا ہی نہیں سکتے ہیں. آپ دیکھیے اگر گھروں کے معاملات مڈل کلاس سے لے کر لوور مڈل کلاس, ایون ایلیٹ کلاس میں بھی دیکھے جائیں, بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, باشعور ہوتے ہیں, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کی ذات پر اپنے پہ آ جاتی ہے نا, کوئی لاجیکل آنسر نہیں ہے, بس آپ نے کیا تو یہ کیا. اگر آپ کی ساس سے آپ کی لڑائی ہے, اگر آپ کی دیورانی جٹھانی, آپ کی بہن بھائی سے لڑائی ہے, یہ نہیں مینشن کیا جاتا کہ آپ کس اسٹیٹ میں تھے اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا یا تمہارے پوائنٹ آف ویو کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں. بس یہ تھا کہ ہوا تو کیوں ہوا, یا یہ ہو گیا تو اب اس کے کانسیکوینسز بھگتو. دیکھیے جب ہمیں وہ گزرنا پڑتا ہے, ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں, نہیں سمجھا پاتے, کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم میں سے زیادہ تر لوگ انسائٹ نہیں رکھتے اپنی ضرورتوں کے بارے میں, کیونکہ یہ ایک عجیب فنومینا ہے کہ ہم سب کی آنکھیں جو ہیں وہ رانگ سائڈ پہ ہیں. ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں, ہمیں دوسروں کا خراب رویہ نظر آتا ہے, لیکن ان ریٹرن جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمارا برین بالکل زپ اپ ہو جاتا ہے. ہم چیزوں کو سینس ہی نہیں کرتے, ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے,
اور ہماری زندگی میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھائیں گے وہ بھی ہمارے پاس ساتھ جب ہمدرد ہو جاتے ہیں، وہ بھی سمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں، تو پھر تو بہتری آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ دیکھیے آج کل کے زمانے میں تھیراپی کی نیڈ جتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ارد گرد ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گھر میں والدہ ہی آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ڈیسیژنز غلط کیے ہیں، آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی ہیں، تو آپ کسی سے کیسے توقع رکھیں گے کہ کوئی آپ کو کوئی سہولت دینے کی سائڈ پہ جائے گا۔ لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جنریشن میں ہمارے بڑوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ بھی ہماری زندگی میں اتنی اچھے طریقے سے ریشنلی انٹروین نہیں کرتے ہیں، وہ بھی ہماری زندگیوں میں اسی طرح سے انٹروین کرتے ہیں کہ وہ سطحی سا کوئی ڈیسیژن بناتے ہیں جس میں وہ بعض اوقات اپنے بچے کو، اپنے پیارے کو ہی سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں زندگی میں معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو رشتوں میں ایک توازن رکھنے کے لیے خواتین کو کیا سوچنا چاہیے؟ جو بچیاں ریلیشن شپ میں، مطلب جو شادی ہو چکی ہیں ان کی یا ہونے والی ہے، ماں باپ کو کس طرح سے ان کو ایڈوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے آپ نے کہا شادی کے لیے اسکل کی ضرورت ہے، وہ کون سی ایسی اسکلز یا گٹس ہیں جو ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کا رویہ نہ نوٹس کریں، اتنا ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو میں بڑی آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ حقوق اور فرائض کی شناخت ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے اگر اپنے حقوق پہ بات کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم نے اپنے فرائض پہ کام کرنا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ اور اس کے بعد آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی میں رشتہ ڈیولپ کرنے کے لیے، رشتہ بنانے کے لیے بات چیت ضرور کرنی آنی چاہیے۔ آپ نے اپنی، جیسے میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات ڈور میٹ بننے کی سائڈ پہ جاتی ہیں، وہ اپنے حقوق پہ بات ہی نہیں کر پاتی ہیں، وہ اگر تنگی میں ہیں، بیماری میں ہیں اور انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ نو نہیں کہہ پا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی بیماری کے ساتھ بھی چیزوں کو اسی طرح پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچانا آتا ہو، کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی بڑے پیارے انسان ہوتے ہیں، اور ہم بعض اوقات ان خوبصورت انسانوں کو بہت ہی کرول بنا دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی فیلنگز کو، اپنے جذبات کو ان تک پہنچا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، انہوں نے بتایا کہ مجھے جب بخار بھی ہوتا ہے، مجھے جب طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو بھی میں کچن میں کھڑے ہو کے کھانا ضرور پکاتی ہوں، کیونکہ پھر میرے سسرال والے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ اچھا آپ دیکھتی ہیں یہ بات، آپ تو کسی کی بات کریے نا، میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی ہمارے سامنے والا گھر ہے، اب وہ خاتون اتنی بیمار رہتی ہیں یا اتنی وہ تنگی میں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی میری امی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس بات پر کہ بس بہت ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بازار سے بھی روٹیاں آ سکتی ہیں، نہیں ضرورت ہے اتنا کھپنے کی، اپنے آپ کو تکانے کی، نہیں کرو اس طرح سے، اپنے آپ کو دیکھو۔ لیکن اس کا ہے کہ میرے بچے نہیں کھاتے، میرے شوہر کو پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ خواتین کے کچھ ازمپشنز ہوتے ہیں، پرسیپشنز ہوتے ہیں، جس میں ان کو ایسے لگتا ہے کہ بچے پھر کھانا نہیں کھائیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بھوک ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس پہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ملتا ہے آپ شکر صبر کر کے آپ وہ چیز کھاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم ڈور میٹ بن جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جیسے وہ ایک بڑی پرانی سی حکایت ہے کہ ایک خاتون نے گرم گرم پھلکے اتار کے اپنے سسرال والوں کے دل میں تو جگہ بنا لی، لیکن بڑی جلدی اسے پتہ چلا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ سے اس کی چیئر ہی غائب ہو گئی، کیونکہ جب وہ پھلکے بنا کے سب کو کھلا رہی ہوتی تھی، سرو کر رہی ہوتی تھی، تو سب کھا رہے ہوتے تھے اور وہ سرو کر رہی ہوتی تھی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب ڈائننگ پہ سے اس کی سیٹ ہی اٹھا دی گئی، کیونکہ اور یہ حقیقت ہے عفت صاحبہ، یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہماری ہی کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے حقوق کا خیال خود نہیں رکھتے ہیں، اور ہم تصورات میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو چاہیے کہ وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ عالم الغیب صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک آپ سے جب یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے دعا کریں، یعنی جو آپ کی خواہشیں ہیں، آپ کی ضرورتیں ہیں، اس پہ وائس کریں، مجھے بتائیں تاکہ میں ان کو پورا کروں،
تو ہم اپنے عام لوگوں سے، رشتہ داروں سے، بعض اوقات اپنے شوہر سے، بعض اوقات اپنی ساس سے ہم یہ توقعات باندھ لیتے ہیں کہ ہم بتائیں یا نہ بتائیں، انہیں پتہ ہونا یہ میں چاہیے۔ نے لاسٹ بھی آپ سے سیکھی تھی بات، اور میں نے آگے بھی پہنچائی تھی یہ بات، اور یہ بہت ہی خوبصورت تو بات ہے۔ اپنے جذبات کو بتانا آنا چاہیے، اور ہم زیادہ تر، میں اکثر لوگوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ وہ جب بھی دل میں فیئر محسوس کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ باہر اینگر میں نکلتا ہے، اور وہ اینگر ضروری نہیں کہ آپ اپنے ایگریشن میں ڈسپلیس کریں، آپ کی باڈی لینگویج فارم ہو جاتی ہے، آپ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اپنی تکلیفوں کو اچھے طریقے سے پہنچا دینے کا نام assertive کمیونیکیشن ہے، اور کسی بھی رشتے کی خوبصورتی کی بنیاد ہی assertive کمیونیکیشن کے اوپر بنتی ہے۔ تو یہ بڑا کوئی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھا کمیونیکیشن سیکھیں، اور سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ اچھا کمیونیکیشن کریں۔ ود ان دا سیلف آپ کو پتہ ہو کہ میری نیڈ کیا ہے، میری کٹ آف پوائنٹ ٹائم، یعنی کون سا ایسا پوائنٹ ہے اس سے آگے میں تھک جاؤں گی، اس سے آگے مجھے نہیں کرنا، اس سے آگے مجھے اپنے آپ کو روکنے پہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ اپنے پیاروں سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ شادی والے دن یہ لوگ جتنے اچھے اور خوبصورت اور بااخلاق ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے گروپ فوٹو بنوا کے خوشی محسوس کریں، یہ لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہی طریقوں سے ان لوگوں کی زندگیوں میں انٹروین کرنا ہے، اور اپنی جگہ اسی طرح خوبصورت بنا کے رکھنی ہے اپنے طریقوں سے، اور اس کو کہتے ہیں سکلز میرج۔ کوئی لائف لیسن دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے۔ بالکل، لائف لیسن میں یہ دینا چاہوں گی کہ اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، اور خواہ مخواہ ایسی چیزوں کی نظر اپنی زندگی کی کوالٹی کو مت کریں جن چیزوں کو سیکھ کے سائنس کے تھرو جن چیزوں سے ہم مدد اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا باہر کتنی گھٹن اور حبس ہے آج کے دن، مگر آج ہم نے سائنس کے تھرو اپنے رہنے اور بیٹھنے کی جگہوں پر ٹیمپریچر کو کتنا اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہم اس گرمی اور اس گھٹن اور حبس کا شکار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ بیہیویئر سائنسز کے استعمال سے، ان سکلز کے استعمال سے اپنی زندگی میں، اپنے جذبات میں، اپنے رشتوں میں وہ آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس گھٹن میں زندگی گزاریں، بلکہ آپ اپنی زندگی میں وہ آسانیاں لے کے آئیں کہ آپ اس زندگی کو وہ دے سکیں جو اس زندگی کا حق ہے۔ تو زندگی کا حق یہ نہیں ہے کہ رو دھو کے اور رشتوں میں گھٹن کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ رشتے خاص طور پر جو سب سے امپورٹنٹ رشتہ اس دنیا میں ہے، جو تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا رشتہ ہے، جو جنتی رشتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ صرف ایک ہی تخلیق کیا ہے، باقی تو سارے اس کے مرہون منت تخلیق ہوئے، تو وہ رشتہ اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے۔ اور زمین پہ آپ اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ سکلز کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں۔ تو یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ تھینک یو سو مچ عطرت صاحبہ پروگرام میں آنے کے لیے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔